صداقت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت اور دولت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور جو ہے دین کو بچا لیا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا حضرت امیر معاویہ کی انتقال کے بعد ان کا بیٹا حکومت پر قابض ہوا تو اس کی سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین خاندان ہے، سب سے بہترین افراد ہیں، اسی طرح ان کی بیعت کو حاصل کر لیا جائے۔ اس کے بعد کیونکہ مجھے آسانی سے صحابہ اکرام کو پوری دنیا کے مسلمان مانیں گے نہیں، اس کے بعد سب کی بیعت دینا آسان ہو جائے گی، کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لہٰذا اپنے گورنر کو اطلاع کی گئی کہ جلدی سے بیعت دے دی جائے۔ امام حسین اسے کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے، کبھی لہٰذا لوگوں نے وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ کوفہ سے ثبوت آ رہے تھے، کوفہ والے کے ساتھ بھیج رہے تھے کہ امام ہم نے اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، آپ آ جائیں اور یہاں ہزاروں لوگ آپ کی بیعت دینے کو تیار ہیں، پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ امام کو پچھلے ایکسپیرینسز کی معلوم تھا کہ والد کے ساتھ کیا غداری ہوئی ہے، بھائی کے ساتھ کیا غداری ہوئی ہے، لیکن کوفہ والوں کو کبھی کہنے کا موقع نہ ملے کہ امام ہم جدید کی حکومت کو پلٹ لینا چاہتے تھے، لیکن آپ آئے اس لیے جو ہے اسلام کا جو ہے علم نیچا ہو گیا۔ اگر آپ آ جاتے تو اسلام کا علم بلند ہو جاتا اور یہ یزیدی حکومت جو ہے ہماری کہنے والوں کو کبھی اہل بیت سے کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ کی وجہ سے آج اسلام کا جو ہے علم نیچا ہوا۔ امام کو معلوم تھا، جس کے باوجود صحابہ کے مشورے کے مطابق سب سے پہلے اپنے بھائی بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہاں پر جا کر اللہ لوگوں نے اسے بیعت دی اور وہ وہاں ٹھہر گئے۔ اس سے خبر ملی، اندازہ یہ ہوا اس طریقے کا کمیونیکیشن تو نہیں تھا کہ موبائل اور واٹس ایپ چل رہے ہو کہ وہاں پہ معاملات صحیح ہیں۔ پھر امام اپنے قافلے کے ساتھ وہاں کے لیے پوچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ امام نے حکومت کو ایکسپٹ نہیں کیا، دولت کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ حق کی راہ میں اپنے آپ کو شہید، اپنے پورے خاندان کو شہید کروا دیا۔ شہادت کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو بچانا تھا، اسلامی عقائد کو بچانا تھا، اسلامی شان کو بچانا تھا۔ آج ہم جو اہل سنت ہیں، ہم جو ہے افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ نہ اہل سنت کی دنیا کہ یہاں مستعفی رسول ہے یا مستعفی صحابہ ہے، نہ جو ہے ہم جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح صحابہ کی مستعفی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت اور بیلنس ہوا کرتے ہیں اور اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے اور صحابہ کرام سے اہل بیت سے ملا ہے۔ میری آپ کی گزارش ہے، سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، اسی اصل اسلام کے دامن کو لیکن شریعت کے آگے جو ہے جذبات اہمیت نہیں رکھتے ہیں اور ہمیں سچا عاشق رسول بننا